بسم الله الرحمن الرحيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. حضرات، کتاب و سنت کے نصوص میں والدین کا مقام و مرتبہ، ان کے حقوق اور اولاد پر ان کے ساتھ بر و احسان کے احکامات بھرے پڑے ہیں، مگر عملی دنیا میں اس کی نظیریں کم ہی ملتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ بہت سے والدین مظلوم یا افسردہ خاطر اپنی اولاد سے نالاں و پریشان کہیں بھی مل جاتے ہیں. ایسے میں ضرورت ہے کہ ان احکامات کو اجاگر کیا جائے تاکہ اس سمت میں ہم اپنی کوتاہیوں کا ادراک کر سکیں اور ان کی تلافی کی کوشش کریں. ہر شے کا پیدا کرنے والا اور حقیقی خالق اللہ سبحانہ ہے، جس نے کائنات میں وجود بخشنے کے لیے مختلف ذرائع استعمال کیے ہیں. کاشتکار زمین میں دانے بکھیر دیتا ہے تو پودے اگاتے ہیں. اس اعتبار سے کاشتکار ذریعہ اور سبب ہے دانوں کے پیدا ہونے کا. دانوں کو پھاڑ کر حقیقی خالق اللہ سبحانہ و تعالی نے ان پودوں کو اگایا، اس لیے حقیقی خالق اللہ سبحانہ و تعالی ہوا. ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون. سورۃ الانعام آیت نمبر 95. بے شک اللہ تعالیٰ دانوں کو اور گٹھلیوں کو پھاڑنے والا ہے. وہ جاندار کو بے جان سے نکال لاتا ہے اور وہ بے جان کو جاندار سے نکالنے والا ہے. اللہ تعالیٰ یہ ہے، سو تم کہاں الٹا چلے جا رہے ہو؟ دانے اگانے کا ذریعہ بننے سے یقیناً کاشتکار کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. ٹھیک اسی طرح سب سے پہلے انسان کو اللہ سبحانہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، پھر پانی کے قطرے سے اس کی نسل کو جاری فرمایا. الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. سورة السجدہ آیت نمبر 7، 8 اور 9. جس نے نہایت خوب بنائی، جو چیز بھی بنائی، اور انسان کی بناوٹ مٹی سے شروع کی، پھر اس کی نسل ایک بے وقعت پانی کے نچوڑ سے چلائی، جسے ٹھیک ٹھاک کر کے اس میں اپنی روح پھونکی. اسی نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے. اس پر بھی تم بہت ہی تھوڑا احسان مانتے ہو. اللہ سبحانہ چونکہ خالق حقیقی ہے اور بندوں پر ان گنت اس کے احسانات ہیں، اس لیے عبادتیں صرف اسی کی جائیں گی. پر جن کے ذریعہ اس دنیا میں آنے کا شرف ملا، اس کے لیے انہیں پل پل بڑی مشقتیں جھیلنی پڑیں. اپنے شب و روز کے عیش و آرام اور چین و سکون کو قربان کرنا پڑا. ان مہان انسانوں کی کتنی قدر ہونی چاہیے. غالباً اسی لیے اللہ سبحانہ نے خالق حقیقی کا حق عبادت بیان کرتے ہوئے ظاہری طور پر جنم دینے والوں کے حقوق بھی ساتھ میں ذکر کیے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. سورۃ الاسراء آیت نمبر 23. اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا. اپنے بے شمار احسانات پر شکر ادا کرنے کا حکم دیا تو جنم دینے والے ماں باپ کے بہت سے احسانات پر ان کا شکر ادا کرنے کا حکم دینا نہ بھولا. ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر. سورۃ لقمان آیت نمبر 14.
کہ تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر، تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ ماں باپ جو عدم سے وجود کا سبب ہیں، ماں جس کی آغوش میں کائنات کی راحت ہے، باپ جو راحتوں کی کائنات اور محافظ و صاحبان ہے، ماں جو خزینہ طمأنینت ہے، باپ جو خزینہ وسائل حیات ہے، ماں اور باپ سروں کے وہ تاج ہیں جن کی عظمت و رفعت کو بس اللہ ہی جانتا ہے۔ کیا کوئی ایسی مقدس چہروں پر افسردگی دیکھنا گوارا کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ماں اولاد کی ایک مسکان کے لیے ہنستے ہنستے اپنی جان نچھاور کر دیتی ہے۔ باپ اپنی اولاد کے ایک ایک لقمے کے لیے اپنی زندگی قربان کر دیتا ہے۔ ماں کے سامنے سارے دکھ درد فروغ ہو جاتے ہیں، باپ نظر آتے ہی سر و پا رگ و ریشے میں استغنائی وہ احساس تحفظ دوڑ جاتی ہے۔ ماں باپ نظر آتے ہی گلہائے رنگا رنگ میں رنگ اور زندگی میں جان محسوس ہوتی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے سامنے ماں باپ ہیں اور وہ قابل رشک ہیں جنہیں والدین کی خدمت کا موقع ملا۔ صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان میں، امام بخاری رحمہ اللہ نے الادب المفرد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ روایت کی ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف عادت ممبر پر چڑھتے ہوئے 3 بار آمین کہا، اور اس کا سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا کہ جب میں نے ممبر کے پہلے زینے پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا، برا ہو اس آدمی کا جس نے اپنے والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہیں ہو سکا۔ تو میں نے کہا آمین۔ جب دوسرے زینے پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا، برا ہو اس آدمی کا جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ میں نے کہا آمین۔ اور جب تیسرے زینے پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا، برا ہو اس آدمی کا جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ اس واقعہ کو مالک ابن الحویرث سے منذری اور ابن حبان نے، کعب بن عجرہ سے منذری اور حاکم نے، اور جابر بن سمرہ سے طبرانی نے صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ مقام عبرت یہ ہے کہ بد دعا کرنے والے افضل الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، تو اس دعا پر آمین کہنے والے افضل الخلائق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لہذا والدین کے بر و احسان اور حقوق میں تقصیر کرنے والے، کمی کرنے والے، کوتاہی برتنے والے متنبہ ہو جائیں۔ جب ہم والدین کے حقوق کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک طرفہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ ہر مرد و عورت کو ماں اور باپ کے مرحلے سے گزرنا ہے، الا ماشاء اللہ۔ آج اگر آپ اولاد میں ہیں اور آپ کو والدین کے حقوق یاد دلائے جا رہے ہیں تو ایک دن آپ والدین میں ہوں گے اور انہی حقوق سے محظوظ ہو رہے ہوں گے، کیونکہ یہی حقوق آپ کی اولاد کو بھی یاد دلائے جائیں گے۔ اگر آپ نے اپنے والدین کے ساتھ حق تلفی کی ہوگی تو یاد رکھیں آپ کی اولاد آپ سے یہی کچھ سیکھ رہی ہوگی، اور جب آپ اس مرحلے کو پہنچیں گے تو آپ کے ساتھ وہی کچھ ہوگا جو آپ نے اپنے والدین کے ساتھ کیا ہوگا۔ اگر آپ نے اپنے والدین کی خدمت کی ہوگی تو آپ کی اولاد سے آپ کو بھی خدمت اور حسن سلوک ملے گا، اور اگر آپ نے اپنے والدین کو آنسو دیے ہوں گے یا گھر سے نکالا ہوگا یا اولڈ ہوم میں بھیجا ہوگا تو آپ کو بھی وہی کچھ ملنے والا ہوگا۔ اسلام میں والدین کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ کتاب و سنت میں ڈھیروں نصوص اس بات کی شاہد ہیں۔ اگر وہ دنیا میں باقاعدہ حیات ہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک اور بر و احسان فرض ہے، جبکہ اگر وہ دنیا سے گزر جائیں تو بھی ان کے حقوق اولاد پر جاری رہتے ہیں۔ ان کی طرف سے صدقات و خیرات کیے جائیں، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کی جائیں، ان کے دوست و احباب کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے جائیں۔ غرضے کے زندہ و مردہ ہر حال میں والدین کی
حقوق کی پاسداری کا حکم بتاتا ہے کہ والدین کتنے عظیم الشان اور عظیم المرتبہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ سورۃ لقمان آیت نمبر 14 اور 15۔ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی ہے۔ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا، اس کی دودھ چھڑائی 2 برس میں ہے کہ تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر، تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اور اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شریک کرے جس کا تجھے علم نہ ہو تو ان کا کہنا نہ ماننا، ہاں دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح بسر کرنا اور اس کی راہ پر چلنا جو میری طرف جھکا ہوا ہو۔ تمہارا سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، تم جو کچھ کرتے ہو اس سے پھر میں تمہیں خبردار کروں گا۔ ایک اور جگہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 23-24۔ اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا یہ دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ بات چیت کرنا۔ احادیث کے ذخیرے میں ان گنت مرویات ہیں جو والدین کے مقام و مرتبے کو اجاگر کرتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال ثم ابوك۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5971۔ ایک شخص نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ کہا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ کہا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ کہا پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الى اللہ قال الصلاة على وقتها قال ثم ای قال ثم بر الوالدین قال ثم ای قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 527۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز کی ادائیگی۔ میں نے کہا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ میں نے کہا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کی بابت مجھے بیان فرمایا اور اگر میں نے مزید سوال کیا ہوتا تو مزید بیان فرماتے۔ والدین کی نافرمانی گناہ کبیرہ میں آتی ہے، جیسا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر قلنا بلى یا رسول اللہ قال ثلاثا قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس
فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يقولها حتى قلت لا يسكت. صحیح بخاری حدیث نمبر 5976. کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کی خبر نہ دوں؟ ہم نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس بات کو 3 بار دہرایا. پھر اس کے بعد فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا. پھر ٹیک لگائے ہوئے تھے، اب سنبھل کر بیٹھ گئے اور فرمایا آگاہ رہو جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا، آگاہ رہو جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا. اس کو بار بار کہتے رہے حتیٰ کہ مجھے لگا شاید اب آپ چپ نہیں ہوں گے. کتاب و سنت کی ان وضاحتوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ والدین کا مقام و مرتبہ اسلام میں کتنا بلند و بالا ہے اور والدین کی نافرمانی کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ سبحانہ نے والدین کے حقوق اور ان کے ساتھ حسن سلوک کو اپنی عبادت کے ساتھ اور اپنے شکر کو والدین کے شکر کے ساتھ بیان کیا ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. سورۃ النساء آیت نمبر 36. اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کرو. نس فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. سورۃ الانعام آیت نمبر 191. آپ کہیے کہ آؤ میں تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جن کو تمہارے رب نے تم پر حرام فرما دیا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر. سورۃ لقمان آیت نمبر 14 کہ تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر، تم سب کو میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق کی ادائیگی افضل ترین عمل ہے، بلکہ جہاد فی سبیل اللہ پر مقدم ہے اور جہاد فی سبیل اللہ سے افضل ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستأذنه فی الجہاد فقال احی والداک قال نعم قال ففیہما فجاہد. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جہاد میں جانے کی اجازت لینے کے لیے آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس شخص نے کہا ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو انہی دونوں میں جہاد کرو. بخاری مسلم کی روایت ہے. امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح جنگ کے میدان میں دشمن کو زیر کرنے کے لیے جد و جہد کیا جاتا ہے، اسی طرح تم اپنے والدین کے بر و احسان اور ان کی رضامندی کے لیے جد و جہد کرو. ان کی رضامندی اور خوشنودگی حاصل کرنے کے لیے کوششیں کرو، کیونکہ یہ جہاد فی سبیل اللہ کے قائم مقام ہے. اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ اگر والدین مسلمان ہیں تو ان کی اجازت کے بغیر جہاد کے لیے نکلنا جائز نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا فرض عین ہے، جبکہ جہاد فی سبیل اللہ فرض کفایہ ہے. تو اگر کسی وجہ سے جہاد فرض عین ہو جائے تو ہی بلا اجازت والدین جہاد کے لیے جا سکتے ہیں، ورنہ نہیں. حقوق الوالدین افضل ترین اعمال میں سے ہے، جس کا مرتبہ نماز جیسی اہم ترین عبادت کے بعد ہی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا ای العمل افضل؟ قال الصلاة لوقتها قال قلت ثم ای؟ قال ثم بر الوالدین قال قلت ثم ای؟ قال الجهاد في سبيل الله حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز کی ادائیگی. کہا میں نے پوچھا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے ساتھ حسن سلوک. میں نے کہا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ. مجھے ان باتوں کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور اگر میں نے مزید سوال کیا ہوتا تو اور زیادہ بیان فرماتے. اس کو صحیح مسلم نے روایت کیا ہے.
حقوق الوالدین رب کے رضا کا سبب ہے، یہ بھی اس کی ایک بڑی اہمیت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، رب کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ اس روایت کو ابن حبان نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع میں صحیح قرار دیا ہے۔ حقوق الوالدین دخول جنت کے اسباب میں سے ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا الوالد اوسط ابواب الجنہ فإن شئت فأضع ذلك الباب او احفظه، والد جنت کا درمیانی دروازہ ہے، چاہو تو اس دروازہ کو ضائع کر لو اور چاہو تو محفوظ کر لو۔ اسے ترمذی نے روایت کی ہے اور اس کی سند جید ہے۔ حضرت معاویہ بن جاہمہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ان کے والد جاہمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ اردت ان اغزو وقد جئت استشیرک، فقال هل لك من قال نعم، قال فالزمها فإن الجنة تحت رجليها، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جہاد میں نکلنے کا ارادہ کر لیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشورہ طلب کرنے آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی خدمت میں ہی چمٹے رہو کیونکہ بلا شبہ جنت ان کے دونوں پیروں کے نیچے ہے۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح النسائی میں حسن صحیح کہا ہے۔